بات پہ تھے کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیا خطرات ہیں یا اسرائیل کو پاکستان سے کیا خطرات ہیں. دیکھیے اس وقت اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, ان کی کوئی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کم ٹو اس تھرو سیکنڈ ہینڈ سورسز, کیونکہ ہم تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا. کبھی وہ انڈین ایمبیسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دو, کبھی امریکن ایمبیسی سے کہتے ہیں, کبھی UN کے روپ میں آتے ہیں, کبھی وہ جس طرح پاکستان کی طرف جس طرح پاکستانیوں نے اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ سے اجازت دی ہوئی ہے, اس طرح اسرائیل نے بھی اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ, کبھی وہ دوسرے پاسپورٹس پہ آتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر, براہ راست انہیں ایکسیس نہیں مل رہی ہے. دوسری طرف ان کو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے, جس کے لیے ان کے پاس, اور جب تک وہ شدید ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ اپنا وسائل نہیں ہے, سیکنڈ ہینڈ سورسز سے لینا چاہ رہے ہیں. My enemies, enemies, my best friend. اور انڈیا اس معاملے میں ان کے گریٹر ایسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. تیسری بات کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں دنیا کو یہ باور کرانا کہ یہ خطرناک اور یہ خطرناک ہاتھوں میں جانے والے ہیں, یہ مذہبی انتہا پسند, یہ دہشت گرد ان پہ قبضہ کر لیں گے, اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ایسی دہشت گردی کروائی جائے جو ان کے اس کاز کو جسٹیفائی کرا سکے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے ریلیجس ٹیررسٹ گروپس میں پرٹیکولرلی ان دوز آپریٹنگ ان وزیرستان, سوات میں, یا ایون لال مسجد آپریشن اسلام آباد میں موساد اور را کے ایسٹس تھے, اور جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہی بکتی ہے. جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی لیڈرشپ کیسے استعمال ہو رہی. میں صرف اس کی چند مثالیں آپ کو بعد میں دوں گا. اگلا پروگرام جو ہم کریں گے وہ ہم اسی سبجیکٹ پہ کریں گے. فی الحال وی آر ڈسکسنگ دی انڈین اسرائیلی کنیکشن آن دس. سو اسرائیلیز آر, آپ کو صرف ایک مثال میں اور دیتا ہوں, اس وقت بھی 3 یعنی کم از کم ایک پاک فضائیہ کا سابق افسر پاکستان کی جیل میں بند ہے. یہ وہ افسر ہے جو زندگی کی سزا کاٹ رہا ہے اس لیے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دی تھی, اور ہمارے ریڈار زونز بتا دیے تھے کہ کس طرف سے بچ کے تم آ سکتے ہو کہ پاکستانی ریڈار تم کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے پلان کیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ حملہ کرنے کا, ڈائریکٹ براہ راست, کہیں براہ راست بھی آنا چاہتے تھے, انڈیا کے تھرو بھی آنا چاہتے تھے. اور یہ 80s کی بات ہے جب انہوں نے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا, اور اسی دہائی میں انہوں نے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنے کے لیے براہ راست حملے کرنے کی کوشش کی ہے. Their planes had been airborne. It's a very serious planning. Very serious planning. اور پاک فضائیہ کو کئی دفعہ اٹھنا پڑا ہوا میں ان کو روکنے کے لیے جب یہ تھریٹ اتنا ریئل ہو گیا تھا. اور یہ ریالٹیز آن گراؤنڈ ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں. ایک طرف اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں, ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, دوسری طرف ہمارے ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے اپنے طیارے بھی ہوا میں بھیجتا ہے, مسلسل انڈیا کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے. ڈوئل فیس پالیسی ہے ان کی. سمپل ہم آپ کو انالیسس دیتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے لیے بچھو کی طرح ہے, ہاتھ لگایا تو ڈس لے گا, اس کو دور رکھنا بہتر ہے. اور صرف دور رکھنا ہی, دھمکانا بھی. یعنی جب وہ ہمارے نیبرہڈ میں پاکستان کو تھریٹن کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تھریٹن کرنے کے لیے ہم ان کے نیبرہڈ میں جا کے آپریٹ کریں. ہم بھی سیریا کو اور لیبنان کو اور ایجپٹ کو اور جارڈن کو ہم ہیلپ کریں. ہم ماضی میں کرتے رہے. اگر ہم یہ سب جانتے ہوئے کیا اپنا دفاع کر رہے ہیں, اپنے ڈیفینس میں کچھ کر رہے ہیں ان کی گریٹر پلاننگ کے جواب میں؟ دیکھیے سب سے آسان طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اسرائیل کو دور رکھا جائے, جو ابھی تک ہم نے دور رکھا ہوا. ہمارے یہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اسرائیل کو ابھی ہم نے ریکگنائز نہیں کیا. گو کہ بہت بڑی بڑی لابیز کام کرتی رہی ہیں, امریکہ میں بھی بڑی انہوں نے گروپس بنائے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ہو جائے. شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ضرور پوچھیے گا زید صاحب سے کہ کیوں ہم نہیں ریکگنائز کر سکتے. اب آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا. بالکل مل گیا. ریالٹی از سمپل. عرب ورلڈ ان کے لیے اب خطرہ نہیں ہے. عرب ورلڈ کو صرف توڑنا ایک پروسیس ہے جو آہستہ 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 یہ اس پروسیس کو پورا کر رہے ہیں. جو ملک, ایران بھی ان کے لیے خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ ایران کے پاس ابھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں. پاکستان کے پاس ہیں, اور نہ صرف ہیں بلکہ ہمارے پاس میزائل بھی ہیں جو ان کے ہتھیار ان کے پاس میزائل ان کے پاس پہنچا سکتا ہے. سو پاکستان کے معاملے میں تو ان کی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ پچھلے چند ماہ میں جو ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں واویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں گرنے والے ہیں, اور پاکستان کے اندر اس کے سائملٹینیسلی دہشت گردی کی ایک کیمپین بلڈ کی گئی ہے یہ جسٹیفائی کرانے کے لیے کہ واقعی یہ ہونے والا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. But I thought we were the partners in the war of terror. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایک بات میں آپ کو پریزیڈنٹ ایوب خان کی ایک بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ, یعنی اور یہ اس بات کو رچرڈ نکسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ایوب نے اس سے کہا تھا کہ ٹو بی دی اینمی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس از ڈینجرس بٹ ٹو بی دی فرینڈ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس از فیٹل. یعنی ان کا دشمن ہونا خطرناک بات ہے لیکن ان کا دوست ہونا خودکشی ہے. یہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو کھاتے ہیں. عراق میں کیمپین جو انہوں نے چلائی ہے,
ناردرن عراق میں اس کی وجہ سے ترکی ڈسممبر ہونے کے خطرے میں آ گیا ہے. یعنی ترکوں کو باقاعدہ اپنی فوجیں موبلائز کرنی پڑی ناردرن عراق پہ حملہ کرنے کے لیے اور کردوں کو تھریٹ کرنے کے لیے کہ عراق تم یہ پروگرام چھوڑ دو کہ تم ترکی میں سے حصے نکال کر گریٹر کردستان بناؤ گے. ہم نے ان کا ساتھ دیا. جو ترکی کا حشر یہ کر رہے ہیں عراق کے ذریعے, وہی ہمارا حشر کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے ذریعے. افغانستان میں انہوں نے جو اپنے بیسز بنائے ہیں اور جو ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے وار آن ٹیرر میں سو کالڈ, اس کا تحفہ یہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ بلوچستان کی بغاوت, بلاش مری پچھلے دنوں قتل ہوا ہے, افغانستان میں قتل ہوا ہے نا, پاکستان میں تو نہیں مرا ہے. افغانستان جاتا ہے بارڈر پہ, اور افغانستان میں وہ کیا کر رہا ہے, وہ بی ایل اے کو یہ استعمال کر رہے ہیں ایران کے اندر بھی بغاوت برپا کرنے کے لیے تاکہ ایرانی حکومت کو کمزور کیا جائے, اور پاکستان کے اندر بغاوت برپا کرنے کے لیے تاکہ ایک گریٹر بلوچستان کا جو کانسیپٹ ان کا ہے اس کو کیا جائے. تو یہ ہمیشہ اپنے دوستوں پہ وار کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کیوبا کے ساتھ کچھ نہیں کیا, وینزویلا کے شاویز کے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکے, یہ ایران کا احمدی نژاد ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. پوٹن ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے, چائنا ان کو آنکھیں دکھا, جو ان کا دوست ہوتا ہے دوستی بھلی نہیں ان کی دشمنی پھر بھی دشمنی تو پھر خطرناک ہے, آپ گزارا کر سکتے ہیں, دوستی تو خودکشی ہے. دوستی تو خودکشی ہے. اسی on this thought, let's take a short break and we'll be right back. Okay viewers, you take a break and we will see you right after the break. پروگرام میں خوش آمدید. جی, اب ان کی وہ حکمت عملی سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کے ذریعے یہ مسلمان ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں, اور وہی پاکستان پہ بھی کریں گے, وہی عراق پہ بھی کیا. سب سے پہلے انہوں نے عراق اور ایران کی جنگ کروائی, 2 ملکوں کی جنگ کروائی جس میں 10 برس کی جنگ چلی اور دونوں ملک کمزور ہوئے. پھر عراق کو شہ دے کر کویت پر حملہ کروایا, اس کو مزید بھڑکایا, کویت پہ آئے. پھر کویت کا دفاع کا بہانہ کر کے براہ راست مڈل ایسٹ میں پہنچے اور عراق پر حملہ کیا اور اس کو کمزور کیا. 10 سال اس پہ سینکشنز لگائیں. سینکشنز ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور جب بالکل عراق ادمغا ہو گیا تو اس کے خلاف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک میسو پروپیگنڈا کیا. حالانکہ IAEA کے انسپیکٹرز عراق کے ایک گاؤں میں گھس چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ویپنز نہیں ہے, باقی صرف میڈیا پرسپشن کے ذریعے, میڈیا پرسپشن اور وارفیئر کے ذریعے ایک انہوں نے وہاں دنیا کی گلوبل پرسپشن بلڈ کی اور عراق پر فزیکلی حملہ کر کر اس پر قبضہ کیا. اور اس کے بعد اس کو عراق میں سیکٹیرین بنیادوں پر, فرقہ وارانہ بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر فسادات کروائے. برٹش ٹروپس پکڑے گئے بصرہ میں عرب بن کر کار بامز پلانٹ کرتے ہوئے, ان کو عراقی شیعاز نے پکڑا, جیل گئے اور برٹش آرمی کو حملہ کرنا پڑا اس جیل پر اپنے سولجرز چھڑانے کے لیے, اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ان کو کہ عراقی گورنمنٹ نے شکایت کی. یہ انہوں نے ایک پرسیپشن کریٹ کی, اور یہ بات اٹھی بھی تھی اور یہ بات اٹھی میڈیا میں, اور انہوں نے پوری دنیا میں پرسیپشن یہ دیا کہ جیسے پورے عراق میں سنی ریزسٹنس صرف القاعدہ کر رہی ہے اور ابو مصعب زرقاوی اس کو کر رہا ہے, اور شیعہ علاقوں میں یہ دھماکے کرتے کہتے سنیوں نے کیا, سنی علاقے میں کرتے کہتے سنیوں نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شدید فساد برپا کروایا انہوں نے. کردوں کو براہ راست اسرائیلی ایڈوائزرز پہنچ کر کردوں کو سپورٹ کرتے رہے, اور ایک کام جو انہوں نے بیچ میں کیا جس کو پوری مسلم دنیا کو بھی معلوم نہیں ہے جس کا زیادہ, کہ اس سارے فساد کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اسپیشل فورسز نے عراق میں جا کے کم از کم 1000 عراقی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا, موساد کے لوگوں نے, اس لیے تاکہ عراق کا نیوکلیئر پوٹینشیل ہی ختم ہو جائے پوری